باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الاطہار اما بعد۔ عزیزان گرامی، روزہ دارو، آج ماہ مبارک کی 24ویں تاریخ ہے، جس کی دعا کے جملے اس طرح ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک واعوذ بک مما یؤذیک واسألک التوفیق فیہ لأن اطیعک ولا آسیک یا جواد السائلین۔ عزیزو، پہلے جملے میں خدا کی رضا کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک، اے معبود، اس ماہ مبارک میں تجھ سے تیری رضا کے لیے سوال کرتا ہوں۔ خدا کی رضا سب سے عظیم چیز ہے۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ خدا ہم سے راضی ہے یا نہیں، تو اسے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم خداوند عالم سے کتنے راضی ہیں۔ اگر ہم خداوند عالم سے راضی ہیں تو ہمارا خدا بھی ہم سے راضی ہے۔ اچھا، خدا کی رضا کن چیزوں سے حاصل ہوگی؟ روایات میں، احادیث میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے: سب سے پہلی چیز ایمان اور عمل صالح ہے، جس سے خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ ایمان اور عمل صالح کے بعد یہ ہے کہ جو خدا کے مقرب بندے ہیں ان سے محبت کرے، اس سے خدا کی رضا حاصل ہوگی، یعنی محمد اور آل محمد علیہ السلام سے۔ اگر ان سے محبت کوئی انسان کرتا ہے، چونکہ یہ خدا کے سب سے مقرب بندے ہیں، تو خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے جس سے خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے؟ جو خدا کے دشمن ہیں ان کو اپنا دشمن سمجھے، کیونکہ جناب عیسیٰ کے علیہ السلام کے حواریوں نے پوچھا: یا نبی اللہ، خدا کی رضا کس طرح حاصل ہو؟ تو جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو گنہگار ہیں ان سے دوستی نہ کرو۔ اس کا مطلب، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ خدا کی رضا حاصل کرے تو گنہگاروں سے دوستی نہ کرے۔ امام رضا علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ہے: ہمارے شیعہ وہی ہیں جو ہمارے امر و نہی کو لے لیں اور ہمارے امر و نہی کو اپنے لیے زندگی کا لائحہ عمل قرار دیں، اور ہمارے دشمنوں کے دشمن ہوں۔ اگر یہ شرائط ہمارے پیروکار ہمارے شیعوں میں پائے جاتے ہیں تو ہمارے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے جس سے خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ خدا نے جو مقدر بنایا، خدا نے جو تقدیر بنائی ہے، اس پر انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ اس لیے بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اپنے مقدر کے بارے میں، اپنی تقدیر کے بارے میں کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ اس لیے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ خداوند عالم طبیب ہے اور ہم مریض ہیں۔ طبیب اپنے مریض کے لیے جو منتخب کرتا ہے، جس چیز کو پسند کرتا ہے، جس چیز کی بہتری کے لیے وہ چاہتا ہے، وہ چیز عطا کرتا ہے، اور جس چیز کو جانتا ہے کہ یہ ہمارے مریض کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے وہ پرہیز کرواتا ہے یا اس کو اس چیز کو عطا نہیں کرتا۔ لہذا طبیب بہتر سمجھتا ہے۔ اور یہ مقدر کے بارے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے مقدر میں کیا ہے؟ دولت نہیں، ثروت نہیں، پیسہ نہیں۔ عزیزو، یہ ایک شعر دیکھا گیا ہے، ایک شعر ملتا ہے کہ کچھ لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں لیکن حرام و حلال کو نہیں دیکھتے۔ بعض کہتے ہیں حکایت ہے، بعض کہتے ہیں اشعار ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ پیسہ جمع تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن حرام اور حلال کو نہیں دیکھتے۔ روایت یہ ہے۔ اور جب حرام و حلال کو نہیں دیکھتے تو ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم کس کے لیے پیسہ جمع کر رہے ہیں۔ جس کے لیے جمع کر رہے ہیں، اگر خدا کے دوست وہ ہوں گے
آئندہ نسل والے اگر خدا کے دوست ہوں گے تو خدا خود ان کا خیال رکھے گا، اور اگر خدا کے دشمن ہوں گے تو خدا کے دشمن سے ہمارا کیا تعلق؟ تو عزیز و خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین کام یہ ہے کہ اس کی قضا و قدر پر راضی رہے، چرا نہ کہے۔ لفظ فارسی میں ایک چرا آتا ہے، چرا یعنی کیوں، اس کے مقدرات جو ہمارے لیے معین کر دیے گئے، اس کی قضا و قدر جو ہمارے لیے معین ہے، اس پہ راضی رہنا خدا کی رضا حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور جیسا کہ کہا بھی گیا ہے کہ خدا کی رضا جو ہے سب سے بڑی کامیابی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ملتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی خدا کی رضا ہے۔ دوسرا جملہ اس آج کی دعا کا ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا يُؤْذِيكَ، پالنے والے اس ماہ مبارک میں تجھ سے میں چاہتا ہوں کہ پناہ مانگتا ہوں کہ جن چیزوں سے تجھے اذیت ہوتی ہے، جن چیزوں سے تو ناراض ہوتا ہے۔ اچھا، پناہ مانگتا ہوں اس ماہ مبارک میں جس سے تو ناراض ہوتا ہے، جس سے تجھے اذیت ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس نافرمانی اور گناہ سے خداوند عالم کو سب سے زیادہ اذیت ہوتی ہے۔ خداوند عالم کی جو نافرمانی کرتے ہیں، خداوند عالم کے بارگاہ میں، چونکہ یہ کائنات جو ہے محضر خدا ہے، ہر جگہ خدا کا حضور پایا جاتا ہے، اس میں جو گناہ کرتا ہے خداوند عالم اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مما یؤذیک، یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ اذیت نہ ہو تو سب سے بہتر یہ ہے کہ گناہ نہ کرے۔ جیسا کہ ایک واقعہ ملتا ہے سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ کے لیے، سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ شب قدر میں اعمال انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ ایک الہام ہوتا ہے، ایک آواز آتی ہے، اے سید ابن طاؤس آج جو تمہیں نقد مانگنا ہے مانگ لو۔ سید ابن طاؤس نے کیا کہا؟ دیکھیے یعنی کیسے اذیت ہوتی ہے، ایک چاہنے والے کو چاہنے والے کی معصیت سے، اس کی نافرمانی سے کیسے اذیت ہوتی ہے۔ تو سید ابن طاؤس نے کہا کہ پالنے والے آج مجھے نقد جو مانگنا ہے تیری بارگاہ میں وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب تیری کوئی معصیت کرے، تیری کوئی نافرمانی کرے تو میں اس کو نہ دیکھ سکوں۔ یعنی جب کوئی کسی کو چاہتا ہے اور اس کی نافرمانی کوئی کرتا ہے تو اس کو کتنی اذیت ہوتی ہے۔ تو خدا کی جب نافرمانی ڈائریکٹ کوئی کرے گا تو خداوند عالم کو کتنی اذیت ہوگی، کتنا ناراض ہوگا۔ تو لہٰذا سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑی وجہ جو عرفاء نے علماء نے بیان کی ہے کہ اگر خداوند عالم کو چاہتا ہے کہ اسے اذیت نہ ہو تو وہ نافرمانی نہ کرے اور گناہ نہ کرے۔ اگلا جملہ ہے وَأَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ فِيهِ لِأَنْ أُوتِيكَ، کہتے ہیں کہ اگلا جملہ ہے کہ پالنے والے میں تجھ سے توفیق چاہتا ہوں تاکہ تیری اطاعت کروں اس ماہ مبارک میں اور تیری معصیت نہ کروں۔ اب کہتے ہیں کہ توفیق، سب یہ بات کیا کرتے ہیں کہ پالنے والے مجھے توفیق دے دے، پالنے والے مجھے توفیق دے دے۔ کہتے ہیں کہ توفیق اسی کو شامل حال ہوتی ہے، توفیق اسی کو ملتی ہے کہ جو خداوند عالم کی بارگاہ میں قدم بڑھاتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اس سے خوف کھاتا ہے، اس کے بتائے ہوئے احکام پر چلتا ہے، خداوند عالم توفیق اسے دیتا ہے۔ اور توفیق کے معنی جو بتائے ہیں لوگوں نے، علماء نے، وہ یہ بتایا ہے کہ توفیق ایک ملکہ ہے، توفیق ایک لطف الہی ہے کہ جو خداوند عالم اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، لیکن جب بندہ اس کے بارگاہ میں قدم آگے بڑھانا چاہتا ہے تب خدا توفیق عطا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن 3 چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، ایک اللہ کی توفیق، ایک اس کے اندر کا ضمیر جو خود اسے نصیحت کرتا رہتا ہے، تیسری چیز یہ کہ جب کوئی اسے دوسرا نصیحت کرے تو اس نصیحت کو سنے اور اس نصیحت کو قبول کرے۔ اور توفیق کے بارے میں ایک قرآن مجید کی آیت سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ توفیق ہے کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو میرے راستے میں آنے کی کوشش کرتا ہے ہم اسے اپنا راستہ، اپنی منزل دکھاتے ہیں۔ توفیق اسی چیز کا نام ہے۔ اگلا سوال ہے یا جواد السائلین، اے سوال کرنے والوں کو عطا کرنے والے۔ کہتے ہیں خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو دوسرے کے دروازوں پر نہیں جاتے بلکہ صرف خداوند عالم کے دروازے پر جاتے ہیں، کیونکہ جب انسان خداوند عالم کے دروازے پر جاتا ہے اور راز و نواز لے کے جاتا ہے اور عاجزی اور انکساری لے کے جاتا ہے تو خداوند عالم اسے عزت بخشتا ہے۔ اور دنیا والے، جب دنیا والوں کے دروازے پر کوئی انسان جاتا ہے اور اپنی حاجت لے کے جاتا ہے، اپنی چاہت لے کے جاتا ہے،
سوال لے کے جاتا ہے تو یقینی طور پر اس کی عزت میں کمی آتی ہے، اس کے شرف میں کمی آتی ہے۔ لیکن خدا کی بارگاہ ایسی ہے کہ جب خداوند عالم کی بارگاہ میں کوئی جاتا ہے اپنی ضرورت لے کے، اپنا سوال لے کے، تو خداوند عالم اسے عزت بھی بخشتا ہے اور شرف بھی بخشتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔